بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کبھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کبھی حالات نرم ہوتے ہیں، کبھی اتنے سخت کہ انسان کے حوصلے جواب دینے لگتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہم انہیں ہنس کر قبول کرنا سیکھ لیں تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکوہ، شکایت اور موازنہ انسان کو توڑ دیتا ہے، جبکہ صبر اور مسکراہٹ اسے مضبوط بنا دیتی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کیا کھا رہی ہے، لوگوں کے پاس کیا ہے، فلاں کہاں پہنچ گیا اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہی وہ سوچیں جو انسان کو ہاتھ سے نکال کر حسرتوں کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ جب ہم دوسروں کی پلیٹ میں جھانکتے ہیں تو اپنی روٹی کا ذائقہ بھی کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر ایک کا سفر مختلف ہے۔ ان سوچوں میں جاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، کیونکہ جو شخص مسلسل دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے وہ خود چلنا بھول جاتا ہے۔ ترقی کا راستہ موازنہ نہیں، محنت اور شکر سے نکلنا ہے۔ جو اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو ہمیشہ کمیوں کا روتا ہے وہ نعمتوں کے ہوتے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہ زندگی عارضی ہے، وقت محدود ہے، سانسیں گنی چنی ہیں، پھر کیوں نہ جو بھی وقت ملے اسے خوشی، قناعت اور سکون کے ساتھ گزارا جائے۔ خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو سوچ کی دولت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک مطمئن دل، ایک شکر گزار زبان اور ایک مسکراتا چہرہ، یہی اصل کامیابی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 طرح کی زندگی جیتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا بچپن ہوتا ہے تو وہ اپنی حالات میں اپنے ایک خوشی غمی کچھ نہیں ہوتی اس کے پاس، وہ بس ایک مگن رہتا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے جی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کے اندر ایک سوچ شروعات ہوتی ہے۔ پھر وہ جب دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فالتو کی پریشانیاں، بغیر کسی وجہ کی ٹینشنیں، یہ انسان کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں جب وہ موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جوانی کی عمر میں ہنسنا، کھیلنا، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں آپ اپنی لائف کو انجوائے، یعنی اس زندگی سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جب انسان ایک ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ویسے بھی اس کی زندگی میں مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی زندگی میں ہم اگر اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی سب سے بہترین زندگی گزر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا ہوا ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور ہم اس سوچ میں
مایوسی میں بیٹھ جائیں گے، سوچ کے زندگی گزاریں گے، یقین کریں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں خبردار کرتا ہے، سورہ طٰ میں آیت نمبر 131 میں، اور ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دے رکھی ہیں، یعنی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بے سکون نہ کرو، کیونکہ ہر انسان کو اس کے حصے کا رزق اور آزمائش دی گئی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر قرآن پاک واضح طور پر کہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انجام یہ ہے تو پھر زندگی کو غموں کا انبار بنانے کے بجائے شکر، قناعت اور مسکراہٹ کے ساتھ گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ آج یہ باتیں شاید انسان کے دماغ میں اس وقت آتی ہیں جب وہ ایک بہترین وقت اس کا پریشانیوں میں گزر چکا ہوتا ہے۔ آج میں ایسی عمر گزار رہا ہوں، اس وقت میں ایک ایسی عمر کے حصے سے گزر رہا ہوں کہ اگر میرے پاس بہت ساری دولت ہو بھی جائے تو شاید مجھے وہ خوشی نہیں ملے گی جو ایک جوانی میں مجھے ملنی تھی، جو میرا لطف اندوز کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہر اس نوجوان سے ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی سے لطف اٹھائے۔ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا، آپ نے کیا کھایا۔ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ فالتو کی پریشانیاں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کسی وقت کسی کھیل کے میدان میں آگے آ سکتا ہے، نہ کہ وہ کسی دوسرے شعبے میں آگے آ سکتا ہے۔ جب آپ فالتو کی پریشانیاں دور رکھ کر مسکراتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یقین کریں گے آپ ایک دن اس دنیا میں فتح یاب ہو جائیں گے۔